کھڑکی کھلی تھی اور باہر لان میں بکھرے پھول پتے دیکھتے ہوئے یوں ہی نظر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بدلیوں کے ٹکڑے آسمان کی نیلاہٹوں کو دھندلا رہے تھے۔ یہ موسم، یہ منظر کبھی یوں ہی خواہ کی خوشی دیتا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے رویہ کو آواز دے کر پکوڑوں کی فرمائش کرتا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی جاتی تھی۔ کمرے اور گھر کی تنہائی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ رویہ کی روتی آنکھیں بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ سر کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا اپنی بے بسی پر کرتا دوبارہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ موبائل اٹھا کر ہر روز کی طرح اس کا نام نکالا، رویہ اسجد علی۔ اس کا پیارا سا نام موبائل کی سکرین پر جگمگایا تھا۔ کہاں چلی گئی رویہ؟ کس کی خاطر تم نے اپنا گھر کیوں برباد کر لیا؟ موبائل ہاتھ میں لیے وہ یوں ہی اس سے مخاطب ہوا تھا، اچانک کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے فوٹو فریم پر جا ٹکی تھی۔ ان دونوں کی ناردرن ایریاز کی تصویر تھی۔ ہنستی مسکراتی رویہ مسکراتے ہوئے اس کی سمت دیکھ رکھی تھی۔ میرے گھر کی مسکراہٹوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ اور بچے کیسے ہوں گے؟ وہ تو اپنے گھر کے بغیر کہیں ایک گھنٹہ بھی نہیں رہتے۔ اور میرا چھوٹو، وہ تو بابا کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اور رویہ پلیز واپس آ جاؤ۔ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا وہ عاصم منیر کا نمبر ملانے لگا۔ عاصم اس کا بزنس پارٹنر اور بہترین دوست تھا۔ عاصم یار پلیز تھوڑی دیر کے لیے آ جا، مجھے کچھ پرسنل پرابلم ڈسکس کرنی ہے۔ اور اس کی آواز کی پریشانی کو محسوس کرتا ہوا 5 منٹ میں پہنچنے کا کہا تھا۔ یار رویہ اتنے سالوں سے ایسی باتیں برداشت کر رہی تھی، اس نے کبھی کوئی بات دل میں نہیں رکھی تھی۔ تھوڑا بہت غصہ کرتی، وہ بھی کبھی میرے ساتھ، کسی اور پر تو کبھی ظاہر بھی نہیں ہونے دیتی تھی کہ اس کو کسی بات کی بری لگی ہے یا کسی کی بات سے ہرٹ ہوئی ہے۔ وہ سب کی خدمت کرنے میں بھی آگے آگے رہتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کسی بھی موقع پر دعوت کرنا، سب کو اکٹھا کر کے ناراضگیاں ختم کرنا، یہی عادت تھی اس کی، یہی فطرت تھی۔ مگر اس بار اس نے نہ غصہ کیا اور نہ کسی سے کوئی گلہ شکوہ کیا، نہ مجھ سے جھگڑا کیا، بس خاموشی سے اپنا بیگ تیار کیا اور امی کے ساتھ چلی گئی۔ فائق و شاق کو بھی ساتھ لے گئی۔ یار اس کے بھائی بھابھی آنے والے ہیں دبئی سے، وہ کیا سوچیں گے؟ اتنے سالوں میں وہ کبھی اوپر ایک دن کے لیے میکے نہیں گئی تھی، اور اب یوں اچانک یوں ناراض ہو کر بنا کچھ کہے سنے چلے جانا۔ کوئی رابطہ نہ رکھنا، میں فون کرتا ہوں تو وہ کال اٹینڈ نہیں کرتی۔ رویہ کی امی کو کال کرتا ہوں تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں 2-4 دن کا غصہ ہے، آ جائے گی واپس۔ وہ لان میں بیٹھا عاصم کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اسجد تمہارے گھر والوں کا رویہ کبھی بھی رویہ کے ساتھ منصفانہ نہیں تھا۔ ہر موقع پر، ہر جھگڑے کے بعد رویہ بھابھی کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہونے کے ناطے سب کچھ برداشت کرتی رہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا شروع سے لے کر آخر تک؟ عاصم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسجد کی سمت دیکھا اور سر جھکائے 10 سال پیچھے کا سفر طے کیا۔ یہ آپ سب کے کپڑے میری امی نے پہناوے کے لیے دیے ہیں۔ سجی سوری رویہ نے ایک بڑا بیگ اپنی ساس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بڑے اشتیاق سے کھولا۔ تارے یہ کیا اتنا ہلکا کپڑا؟ اور میرے دونوں دمادوں کے تو کپڑے ہی نہیں ہیں، اور یہ بڑی بہو کا جوڑا ہے۔ عجیب سے انداز میں سارے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کاٹ کھانے والی نظروں سے رویہ کی سمت دیکھا تھا۔ رہنے دے امی، ہم خود بازار جا کے 2 اچھے والے مردانہ جوڑے لے آئیں گے اور ان پہنادیوں کے کپڑوں میں رکھ دیں گے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ دلہن کے گھر سے یہ کچھ آیا ہے۔ اس کے ایک ننھے طنزی انداز میں کہا تھا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ اسجد نے نظریں ملی تھی اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اور بھابھی برا مت منائیے گا، میں نے کبھی شلوار قمیص نہیں پہنی۔ آپ کے گھر سے میرے لیے شلوار قمیص کا کپڑا آیا ہے۔ اس کے دیور اسجد نے بھی عورتوں کی طرح دل دکھانے میں حصہ لیا تھا، اور وہ مشکل آنسو چھپاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ گھر تو اتنا بڑا ہے تمہارے سسرالیوں کا، اور دل یہ اتنا سائز کے نکلتی۔ بڑی آپا نے ہاتھ کے اشارے سے بات کرتے ہوئے اسجد کو مخاطب کیا تھا۔ میں تو ان فضول کی رسموں کو مانتا ہی نہیں ہوں آپا، پہلے ہی لڑکی والوں کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اسجد نے بات ختم کر دی۔ آپا نے برا سا منہ بنا کر سر جھکا لیا تھا۔ اسجد، میں اسجد بھائی کی پینٹ شرٹ لے کر دوں گی، ہم شام کو بازار چلیں گے، کم سے کم ان کو شکوہ تو دور ہو۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ امی نے یہ غلطی کی ہے۔ دونوں نندوں کے کپڑے کیوں نہیں رکھے؟ وہ کمرے میں آیا تو رویہ اسی موضوع کو لے کر بیٹھ گئی۔ یقیناً اس کا دل دکھا تھا، مگر اپنی مثبت سوچ کے ہاتھوں مجبور وہ سب کی ناراضگیوں کے خیال سے افسردہ بیٹھی تھی۔ کیوں؟ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس، انسان تو کبھی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا، اور خاص طور پر اس گھر میں کبھی کسی کو خوش نہیں رکھ سکو گے۔ گلے شکوے کرنا، مین منخ نکالنا عادت ہے یہاں سب کی۔ اسجد نے ٹی وی آن کر کے سامنے صوفے پر نیم دراز ہوتے کہا تھا اور اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ مگر اسجد، یہاں تو صریحاً ہماری غلطی ہے، میری اور امی کی۔ اس کی بات پر اسجد نے غور سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ قدم قدم پر تمہیں محسوس ہوگا رویہ کہ تم ہی غلط ہو۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، اور تم بالکل خاموشی رہو تو بہتر ہے۔ آج ایک بار کپڑوں کے لیے پیسے نکالو گی تو عادت ہو جائے گی سب کی۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں اسجد، کر کے افراد ہی ناراض ہوں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اور ویسے بھی مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ایک گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے منہ بسورے زندگی گزارے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر برابر میں بیٹھ گئی۔ دیکھ لینا رویہ، یہ تمہارا اتنا اچھا ہونا ایک دن رلائے گا تمہیں۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ روتی تو میں بہت ہوں، بات بات پر آنسو آ جاتے ہیں۔ امی کہتی تھی یہ چڑیا جیسا دل لے کر سسرال جاؤ گی تو گزارا نہیں ہوگا، مگر آنسو نکال کر میرا سارا غصہ، سارا غبار نکل جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی غصہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ناراضگی۔ اور ہاں ایک بات اور، آنسو بھی بس آپ کے سامنے نکلیں گے، وعدہ۔
وہ معصومیت اور سادگی سے بول رہی تھی۔ اسجد نے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ یار اب میں تم سے کیا کہوں؟ وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں نے 4,000 دیے اسجد بھائی کو کپڑوں کے لیے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں سے برش کر رہی تھی۔ اسجد نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی؟ اور وہ 4,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ اسجد کو سچ میں غصہ آیا تھا۔ اور رشتوں سے زیادہ اہم بھی نہیں ہوتے 4,000 روپے۔ اسجد میں نے ہمیشہ رشتوں کو اہم سمجھا ہے، پیسے کو نہیں۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میرے نزدیک دولت کی کوئی اہمیت ہوتی تو آج میں یہاں آپ کے پاس 4 مرلے کے مکان میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے نہ بیٹھی ہوتی۔ اس نے آئینے میں دکھائی دیتے اسجد کے عکس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ یہی رشتے ایک دن رلائیں گے تمہیں رویہ۔ تم ان باتوں سے قطعی نہ واقف ہو۔ جو شخص بہت مخلص ہوتا ہے نا، بالکل چڑیا جیسے نرم دل کا مالک، لوگ اس کے خلوص کو خوب بے قدری کرتے ہیں، اور ایسے احساس دل جب ٹوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو رشتوں سے یہ اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اور وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا اور وہ اسی طرف گھوم گئی۔ آپ ہر وقت منفی باتیں کیوں سوچتے ہیں اسجد؟ اور کوئی کیوں کرے گا نہ قدری؟ میں نہ کسی کا برا سوچا ہے نہ کسی کے لیے برا چاہا ہے، تو پھر آپ تو ایسے ہی خامخواہ ڈرتے رہتے ہیں بس۔ اس نے منہ بسورا تھا۔ اچھا میری پیاری بیوی، بنی رہو مدر ٹریسا، کرتی رہو سب کا بھلا۔ وہ اسے شانوں سے تھامتے ہوئے بولا تھا۔ میں ایسی ہوں اسجد، مجھے سب کو خوش رکھنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اور کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ مجھے اتنی نیک اور نرم دل بیوی ملی، ورنہ لوگوں کی زبان دراز و جھگڑالو بیویاں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ وہ سچے دل سے بولا۔ اپنی تعریف سن کر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ گھر میں 2 نئے کمرے تعمیر کروائے گئے تھے، 2 باتھ روم جو دونوں کمروں سے ملحقہ تھے۔ نیچے کے پورشن میں کچن بھی نیا بنوایا گیا تھا۔ سیڑھیوں کی جدید انداز کی ریلنگ بھی بنوائی گئی تھی اور اس کی شادی کے تمام اخراجات اسجد کی جیب سے بالکل خالی ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد وہ رویہ کا کوئی بھی شوق پورا نہ کر سکا تھا، نہ ہوٹل میں ڈنر کے لیے لے کے جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی ہنی مون کا پروگرام بنایا، نہ منہ دکھائی میں کچھ دیا، اور اپنی اسلامیوں کے پیسے اور اپنی ذاتی پیسوں سے یوں سب کے لیے شاپنگ کر رہی تھی تو روک بھی نہیں سکا۔ رویہ کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، شہر کی ایک مشہور اسکول میں ٹیچر تھی۔ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اس نے خود اسجد کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اسجد کا تعلق ایک عام سے سفید پوش گھرانے سے تھا، 6 افراد پر مشتمل گھرانہ جس میں صرف اسجد ہی تھا، جس کی کمائی باقی سب بھائیوں سے بہتر تھی۔ رویہ کے اسکول سے ذرا فاصلے پر ہی اسجد کا آفس تھا۔ اسجد ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا۔ رویہ نے ایک کلیگ کے توسط سے ہی اسجد کی ساری معلومات لی تھی۔ رویہ یار تمہارے اس گھرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، بس یہ اسجد ہی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، باقی گھر کے طور طریقے اور سب کی عادات بالکل مختلف ہے، انتہائی سطحی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ تم کس طرح ایڈجسٹ کرو گی؟ اس کلیگ نے سمجھانا بھی چاہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا شمع، اور جس رب نے یہ خیال دل میں ڈالا ہے وہ ایڈجسٹ ہونے میں بھی مدد کرے گا۔ اسجد دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، بڑا سیریس تھا، کام سے کام رکھنے والا۔ وہ بات کے آخر میں مسکرائی تھی۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں سمجھ گئی تیرا مسئلہ۔ شمع نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی تھی، وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ اس رشتے کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بہت مشکل سے راضی کیا تھا۔ پہلے پہل تو سب نے نقص نکالا، لیکن بعد میں اس کی حد سے زیادہ سنجیدگی اور دلچسپی کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ شادی کی تقریب خوش اسلوبی سے تکمیل کو پہنچی۔ اسجد اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ وہ بہت سہولیات اور پیار و محبت کی عادی تھی، صرف اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ماحول میں آئی تھی۔ وہ دل سے اس کی قدردان تھا، مگر رویہ کے اس کے گھر والوں کو قبول نہیں تھی۔ وجہ رویہ کی شخصیت کا اس گھر کے ماحول سے مختلف ہونا تھا۔ رویہ اردو سپیکنگ تھی، اس کا رہن سہن، بول چال کا انداز، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ کھانے پینے کا ڈب بھی سب سے جدا تھا۔ ایسے میں گھر کے باقی تمام افراد سے ہم وقت تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے تھے۔ صبح کا وقت تھا جب سب ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جب رویہ بریڈ کے سلائس پر مکھن لگا کر کھانے لگی۔ بڑی بھابھی نے تنزن انداز میں اس کی سمت دیکھ کر ساس کو اشارہ کیا تھا۔ بڑی بہو، ہمارے ہاں یہ انگریزوں والے ناشتے نہیں کیے جاتے، تمہارے دیکھا دیکھی بچے بھی ضد کریں گے، پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اپنے یہ شوق میکی کی حد تک ہی رکھو تو بہتر ہے۔ ساس نے روکھے لہجے میں ٹوک دیا۔ رویہ نے کبھی گھی میں تربتر پراٹھے اور سالن کا ناشتہ نہیں کیا تھا، تو آئل میں اس کو ٹوکنے پر سلائس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ اس شام فریج میں رکھی جیم کی بوتل جٹھانی کے بیٹے نے اٹھانے کی کوشش میں گرا کر چور چور کر دی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ یہ سب تو اب روزمرہ کا معمول بنتے ہوئے ہی جا رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے ہی منع کیا تھا، بڑی ہمت اور حوصلے سے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ آسمان پر تیرتی بدلیوں نے موسم کو بڑا ہی خوشگوار بنا دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس بات کا سندیسہ دے رہی تھی کہ کہیں قریب ہی بارش ہوئی ہے۔ اسد نے واپسی پر اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ گھومتے چلتے ہیں، تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی تیار ہونے چل دی تھی۔ خوبصورت نیلے رنگ کے شیفون کے سوٹ میں ملبوس نکلی رویہ ہنستی مسکراتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسد کی موٹر سائیکل پر بڑی جٹھانی کا فرحان چڑھا بیٹھا ہوا تھا، گندے ہولی والا فرحان جس کے پاؤں میں سینڈل بھی نہیں تھا۔ چلیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے بچے کی سمت دیکھا۔ بھابھی مزے سے چارپائی پر بیٹھی لہسن پیاز چھیلتی رہی۔ چلو۔ اسد بال ٹھیک کرتا بائک سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ یہ بھی چلے گا ساتھ؟ بلاخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں، وہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے چاچو کے ساتھ جانا ہے، بچہ ہے خوش ہو جائے گا۔ ساس نے بورچی خانے سے نکلتے ہوئے یوں کہا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ اس کی نئی شادی تھی اور ایسے میں انہوں نے جان بوجھ کر بچے کو ضد کو بڑھاوا دیا تھا۔ اچھا پھر اس کو صاف تو کر دیں، سینڈل کھائیں اس کے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ اسد کو احساس تھا، مگر وہ خاموشی رہا۔
میلے پر تو نہیں جا رہی تم بی بی؟ سڑکیں ناپنے جا رہی ہو؟ کسی نے بچے کے کپڑے سینڈل نہیں دیکھنے؟ ان کی آواز و لہجے کی سختی وہ خاموش سے اسجد کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سارا رستہ وہ خاموش ہی رہی۔ فرحان رنگ برنگے سوال کرتا رہا، اسجد اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ آئس کریم کھاؤ گے رویہ؟ اسجد نے اسے مخاطب کیا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے اسجد۔ لہجے کو نارمل اور نرم رکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے۔ بچہ ہے یار، کل کو ہمارے اپنے بھی بچے بھی تو ہوں گے نا۔ اسجد نے اس کے دل کی بات پکڑی تھی۔ ابھی ہوئے تو نہیں ہے نا ہمارے بچے؟ یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے، ایک دوسرے کو قریب آنے کا، اور جب میرا بچہ آئے گا نا تو کم سے کم اتنے گندے حلیے میں اس کو کسی کے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گی۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اسجد خاموش ہو گیا۔ ایک طرف بیوی تھی اور دوسری طرف لاڈلا بھتیجا۔ وقتی غصہ تو اسے بھی آیا تھا ماں اور بابی پر، مگر پھر بچہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ پر یہ تو روز کا معمولی بننے لگا تھا۔ وہ روزانہ انہیں دیکھ کر ضد کرنے لگتا۔ اکثر تو بابی انہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر خود ہی سے باہر لے آتی۔ رویہ نے خاموشی اختیار کر لی اور بحث میں الجھنے کی بجائے وہ خود فرقان کو صاف ستھرا کر کے موٹر سائیکل پر بٹھا دیتی۔ جب گھر سے باہر جاتے تو صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنا تو اچھی بات ہے نا، اور آپ اچھے بچے ہو۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے تو اسجد کو رویہ پر پیار آنے لگتا، کیسے وہ اپنے دل کو مار کر سمجھوتا کرنا سیکھ رہی تھی۔ حالات سے، رویوں سے اسجد کے دل میں اس کی قدر اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ ان دنوں رویہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار تھی۔ بڑی بھابھی کو پتہ چلا تو بڑے ہی تنزن انداز میں بولی تھی، بھائی یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کو چیک کروانا تو وقت اور پیسے کا ضائع کرنا ہے۔ سیدھے سرکاری ہسپتال جا کر چیک کرواؤ۔ آ کر وہاں بھی عورتیں ہی جاتی ہیں، اتنا بھی کیا نخرہ۔ وہ ان کی اس بات پر وہ بس اسجد کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ساس کے ساتھ سرکاری ہسپتال میں بھی گئی تھی۔ وہاں کی گندگی اور عملے کی بدتمیزی سے گھبرا کر اس نے دوبارہ وہاں جانے سے توبہ کر لی۔ اسد پلیز آپ میرے لیے چیک اپ اور دوائیوں کے اخراجات کے لیے پریشان مت ہوا کریں، میں خود مینیج کر لوں گی۔ میرا تھوڑا بہت بینک بیلنس بھی ہے اور میں جاب دوبارہ جوائن کر رہی ہوں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسد کو پریشان دے کر حل نکالا تھا۔ نہیں یار، میں اخراجات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ گھر والوں کی اور تمہاری پسند ناپسند اور اختلاف رائے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں۔ کس کی سنوں کس کی نہ سنوں؟ میں تو ہر ممکن کوشش کرتی ہوں اسد کہ وہی کام کرو جس سے سب کو خوشی ہوتی ہے، جیسا گھر والے کہتے ہیں میں ویسا ہی تو کرتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آن بیٹھی تھی۔ اور یہی بات تو مجھے دکھ دے رہی ہے رویہ کہ میں تمہارے دل کو، تمہاری مرضی کو، تمہاری پسند ناپسند کو قدم قدم پر مار رہا ہوں، باقی سب کی خوشی کی خاطر۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے بولا تھا، کہیں آپ ایسا مت سوچا کریں، میں خوش ہوں اور سب کو خوش رکھنا اور ویسے بھی اچھی بات ہے، انسانی فطرت ہے۔ اسد کی پسند کے خلاف کوئی کام ہوتا تو مجھے وقتی دکھ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر اپنے دل کو سمجھا لیتی ہوں، جب رہنا ہے تو سب کی خوشی تو دیکھنی ہی پڑتی ہے نا۔ وہ اسد کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سمجھا رہی تھی۔ ہوں، بس تمہاری یہی بات تو اچھی ہے، تم حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہو، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رویہ کی سمت دیکھا تھا۔ تم میری کمزوری بھی ہو رویہ، اور میری طاقت بھی ہو۔ بس اب مسکرا دیں، اور رات کو میں نے بازار جانا ہے، سوموار سے دوبارہ اسکول جوائن کرنا ہے، اور 1-2 ریڈی میڈ سوٹ لینے ہیں، کچھ ٹیلر کو دینے ہیں۔ وہ اسے تاکید کرتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ ابھی کیوں جوائن کر رہی ہو رویہ؟ ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی آ کھڑا ہوا تھا اور وارڈروب کھولے اپنے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسکول والے بہت زور دے رہے ہیں اسد، میم کہہ رہی ہیں کہ مجھے مکمل آرام دے گی، میں نے صرف 4 پیریڈس لینے ہیں اور مجھے 12 بجے آف بھی دے دیا کریں گی، سیلری بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور ویسے بھی اسد گھر میں اس کمرے کی صفائی کے علاوہ میرا کام ہی کیا ہوتا ہے، میں کوئی بھی کام کر لوں کسی کو خاص پسند نہیں آتا۔ ابھی کل رات ہی میں نے روٹیاں بنائی تھیں۔ امی بھائی ایک ایک روٹی کا جائزہ لے کر سائڈ پر رکھتے جا رہے تھے، شاید وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں کچن میں کیا کام کروں۔ کل مما نے منع کر دیا تھا کھانا بنانے سے، کہنے لگی میں خود بناؤں گی۔ تمہیں منع کر دیا امی نے؟ حالانکہ بابی تو اکثر کھانا بناتی ہیں اور روٹیاں بھی وہی بناتی ہیں۔ خیر، اسد کو اس کے لہجہ بر کو اتری صورت دیکھ کر دل کو برا لگا تھا۔ رویہ کے ساتھ ناروا سلوک سے دکھ پہنچا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، شاید میرے ہاتھ میں ذائقہ ہی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسی لمحے رویہ اسے ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح لگی جو اپنی انا کو مار کر مسکراتے ہوئے اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے۔ چلو تم دیکھ لو بازار سے کیا کیا لینا ہے، پھر چلتے ہیں شام کو۔ وہ اسے مصروف دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رویہ نے اسکول جوائن کر لیا تھا۔ اسد کی وہی مصروفیات تھی جو کمایا گھر والوں پر لٹایا۔ ابھی گھر کی تعمیر کے سلسلے میں وہ ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ اب اسد کی شادی کا شور اٹھ گیا تھا، اس لیے لڑکی دیکھنے کی مہم جاری تھی۔ ساتھ ہی ساتھ امی کو اور بہنوں کو بری کے کپڑوں، زیور اور سب سے بڑھ کر اسد کے کمرے کی فکر تھی۔ ایسے میں سب کی نظریں اسد پر تھی۔ رویہ کو تو شاید بری کا کوئی کپڑا پسند ہی نہیں آیا، اسے کہہ کر وہ سارے کپڑے لے لیں، بری کے وہی کام آ جائیں گے، زیور میں انگوٹھی بنوا لیتے ہیں اور باقی کے بارے میں اسد کچھ کرے گا۔ امی کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا ہے۔ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ بے خبر تھی کہ اس کے کئی اخراجات ہیں۔ زیور تو کیسے بن سکتا امی؟ میں نے تو رویہ کے لیے بھی کچھ نہیں بنوایا تھا۔ ہاں، جو انگوٹھی رویہ کی امی نے مجھے پہنائی ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کمرے کا خرچ امجد بائی کر لیں گے اور ولیمہ اور شادی کے باقی اخراجات میں کر دوں گا، اس نے حل پیش کیا تھا۔ امجد کہاں سے کرے گا بیچارہ، اس کے پاس کہاں سے آئی اتنی رقم؟ ہاں تو تم دونوں میاں بیوی کماتے ہو، تم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بڑی آپا کی بات پر اس کا ماتھا ٹھنکا تو رویہ کی کمائی پر نظریں تھیں۔ اب
آپا رویہ اس لیے جاب کرتی ہے کیونکہ میں اس کے معیار کے مطابق اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. مجھے آپ سب کو لے کر چلنا ہے اور میں نے کہا نا میں مہندی ولیمے کے اخراجات اور بری وغیرہ کے تمام اخراجات پورے کر دوں گا. وہ بات مکمل کر کے اٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے میں اپنا زیور بیچ دوں گی. اس نے بابی کی کچھ ستائی ہوئی آواز سنی تھی. بیچ دیں, ویسے بھی زیور کے معاملے میں اچھی خاصی ناانصافی ہوئی ہے. وہ بات مکمل کرتا چلا گیا. دیکھ لیا امی آپ نے کیسے بیوی کی زبان بولنے لگا ہے. آپا نے امی کو ٹھوکا دیا تھا. ہاں دیکھ رہی ہوں, انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا. اسد کی بیوی عام سی گھریلو لڑکی تھی, اگرچہ اس سے کوئی رشتہ داری نہ تھی مگر وہ برادری کی تھی اور گھریلو فرق میں کچھ زیادہ نہ تھا. رویہ کو وہ اچھی طرح خاصی تیز ترار محسوس ہوئی تھی مگر اس نے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا. وقت خود ہی خاموش اور صبر کا حساب لے لیتا ہے. یہ شاید رویہ کی خاموشی ہی تھی جس نے زنیرہ کی شکل میں ایک جھگڑالو بہو بھیج دی تھی. زنیرہ کہتے ہی رویہ کو کہیں دیور کے ساتھ لگا دیا تھا. اسے کچن کا کام بھی سونپا گیا. رویہ سے دور رہنے کی خاص تاکید کی گئی. گنی مسنی ہے رویہ, اسجد کو ہمارے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے, کمرے میں گھسی رہتی ہے, تم اسے دور ہی رہنا. اور یہ بات کسی نہ کسی طرح رویہ کے کانوں تک پہنچ گئی. اسجد ٹھیک ہی کہتا تھا. دیکھ لینا رویہ, یہ سب تمہارا اتنا اچھا ہونا ایک دن تمہیں رلائے گا. اور وہ واقعی رونے لگی. رویہ کی گود میں فائق و شارق آ گیا. وہ گھر کے معاملات سے دور ہی رہنے لگی تھی. جاب اور گھر میں بچوں کے ساتھ مصروفیت میں وقت گزرتا رہا. اسجد کی وہی روٹین تھی. گھر کے بڑے اخراجات, کچن کا سامان, امی کی دوائیاں سب اسی کے ذمہ تھے. ایسے میں رویہ بھی اسے زیادہ پریشان نہیں کرتی تھی. رویہ میں سوچ رہا ہوں کہ بیرون ملک جانے کی کوشش کر لوں, شاید کوئی کام بن جائے. یہاں رہ کر اس معمولی سی جاب میں تو میں تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا, اور یوں جوائنٹ فیملی میں دن بدن تم لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. تم کب تک سمجھوتے کرتی رہو گی؟ اتنی گرمی ہوتی ہے یہاں, کمرے ہم باہر صحن میں 4 پہیوں تک نہیں بچا سکتے, بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی نہیں. اور تم کب تک جاب کرو گی یار؟ اپنی صحت خراب کر رہی ہو تم. اس معاشرے کی دوڑ میں ہم وقت سے پہلے ہی تھک جائیں گے اور کچھ بھی نہیں بنا سکیں گے. اسجد رات کھانے کے بعد گیلری کی ریلنگ پر بازو ٹکائے سے اپنے خیال سے گا کر رہا تھا, اور وہ چونک گئی. بھلا اسجد کو اچانک یہ خیال کیوں آیا؟ اور کیا کر لیں گے باہر چاہ کے؟ وہ سیدھی ہوئی تھی. اپنا گھر بنانے کے لیے کمائی کروں گا, دن رات محنت کروں گا. یہاں تم اپنا اور بچوں کا خرچ چلانے کے لیے جاب تو کر ہی رہی ہو. میں محنت کی کمائی سے تم لوگوں کے لیے چھت بناؤں گا, اپنا گھر. یا رویہ, میں اس گھر کو اپنے دن رات دیے, اپنا لڑکپن, اپنی جوانی دی, خون پسینے کی کمائی سے یہ گھر بنایا. مگر آج مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں میری ہی بیوی بچوں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی ہے. تم تو پہلے دن سے ہی کسی کو قبول نہیں تھی. وجہ تمہاری وہ محبت تھی جو تم نے مجھ سے کی. پر اب مجھے یہ احساس اور بھی شدت سے ہونے لگا ہے کہ زنیرہ اور اسد کی شادی کے بعد جو حالات ہیں, ان حالات میں بھی نشانہ ہم دونوں ہی بنیں گے. یہ ہم دونوں ہی تھے جو بابی کے بچوں کی وجہ سے لڑنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتے تھے. مگر یہاں ہمارے بچوں کی وجہ سے مسئلے بڑھیں گے, کیونکہ رویہ یہ تمہارے بچے ہیں. بھابی کے بچوں کو امی اور بہنوں کا بہت پیار ملا, اسد کے بچے کو ابا کا بھی بہت پیار مل رہا ہے, اور میرے بچے شاید انہیں اس لیے قبول نہیں ہے کہ بہرحال وہ میرے بھی بچے ہیں, ان میں کوئی رشتہ ہے. شاید بچوں کی وجہ سے میں یہ سب سوچنے پر مجبور ہوں. وہ بہت سنجیدہ تھا. رویہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی. اوہ, تو آپ کے چلے جانے کے بعد گھر والوں کا مجھ سے کیا بیگانگی اور بیزارگی زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟ وہ ہم نے سر ابارا. ہاں یقیناً, مگر برداشت کرنا پڑے گا, بس چند سال, پھر ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. پختہ ارادہ کر چکا تھا. ٹھیک ہے, وہ اجنبیت سے جو اس گھر میں رہتے ہیں میں نے محسوس کیا, میرے بچے بھی محسوس کریں گے. اسد کیا محبت کرنے نبھانے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے سوال کیا تھا. ہاں شاید, اس نے دور آسمان پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تھا. اور وہ سب شاید اس کی بے لوث محبت کے حقدار ہی نہیں تھے, اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اپنا وقت خلوص اور وفائن پر نچھاور کرتے. اسد کے باہر جانے کی خبر ابو نے سنی تو آگ بگولا ہو گئے. فوراً سب جمع ہو گئے. یہ تمہاری کان بھرتی ہے ہمارے خلاف, اور تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ بس بیوی ہی سکی ہے تمہاری, باقی تب تو تمہیں الو بنا رہے ہیں. اپنا مطلب نکلوانے کے لیے بات کر لیتے ہیں تم سے. ان کی آواز پر لہجے میں تو نفرت تھی ہی, آنکھوں میں رویہ کے لیے نفرت تھی. ایسی بات نہیں ابو, رویہ نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی, بلکہ یہ تو پہلے دن سے سب کوئی خوشی میں ہی خوش ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر کسی بڑے فیصلے تک رویہ نے کبھی مجھ سے کسی بات پر ناراض نہیں کیا. وہ سمجھوتا کرنا چاہتی ہے, یہ قطعی میرا ذاتی معاملہ ہے. اسد کو کتنا اچھا لگا تھا کہ بحث کا رخ اس کی طرف موڑا جائے. ہاں تو بیٹھے بٹھائے تمہیں زیادہ تنگ لگنے لگی ہے. وہی سچ تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی پہلے دن سے ہم لوگوں میں گل مل کر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی, اب بچوں کو بھی یہی سکھا رہی ہے. امی کے بولنے پر اس نے تڑپ کر اسد کی طرف دیکھا تھا, جو اب سب کے ساتھ مل کر گل مل کر رہنا نہیں چاہتی تھی. تو کیوں شادی کے شروع دنوں میں بابی کو بچوں کو اپنی ناخوشی کے باوجود ساتھ لے کر گھومتی رہی؟ اگر وہ گل مل کر رہنا نہیں چاہتی تھی تو کیوں سب کی پسند کے کپڑوں کے لیے اپنی جیب سے رقم خرچ کرتی رہی؟ اور اگر ایسی تھی تو اسد کی شادی کے لیے ساری بری دے دی, اپنی انگوٹھی دے دی, اور تو اچھی خاصی نقد رقم ولیمے کے کھانے کی مدد سے اسد کے ہاتھ میں تھما دی تھی تاکہ مسئلہ نہ ہو. اسد کی مہندی کا سارا انتظام بھی خوشی خوشی اپنی جیب سے کرتی رہی. شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ سب خوش رہیں. جاب دوبارہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, اور اس کی وجہ سے اسد کو کوئی مسئلہ نہ ہو, گھر والوں کے اخراجات کے لیے وہ پریشان نہ ہو. یہی سوچ کر اس نے اپنا اور بچوں کا تمام خرچ خود اٹھا لیا تھا, اور اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ لوگوں میں گل مل کر نہیں رہی تھی.
رویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے. کیا ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے یا صرف اسے اسجد کی محبت کی سزا دی گئی تھی؟ میں خود اپنی مرضی سے باہر جانا چاہ رہا ہوں ابو. اب گھر کے حالات بدل جائیں گے، پھر آپ سب میرے اپنے بھی بچے ہیں. ان کی تعلیم، اخراجات، ان کا مستقبل سب مجھے ہی سوچنا ہے. اسجد رویہ کے خاموش آنسوؤں کی نظر رکھتے ہوئے بولا تھا. بیٹا، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیا ہم نے. بیٹھے بیٹھائے باہر جانے کا خیال کیسے آ گیا یہ بھی دیکھ رہے ہیں. پیسے کمانے کے لالچ نے تمہیں رشتوں کی پہچان ہی بلا دی ہے. جو یہ تمہارے کان بھرتی ہے تم آ کر وہی سنا دیتے ہو. آنکھیں بند کر کے اسی پر ایمان لے آتے ہو. ابو نے ایک بار پھر قہر بھری نظروں سے رویہ کی دیکھا. وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گی. وہ کمرے میں آئے تو اس کی گہری سی آنکھیں اس بات کا گماز تھی کہ وہ بہت دیر سے بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، اور اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر مزید بے چین ہو گیا تھا. رویہ نے جب اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا تو اس سے شادی کے لیے گھر والوں کے سامنے ڈٹ جانے کی کہانی سنائی تھی تو اسجد نے اپنے دل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اسے رونے نہیں دے گا، کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا. وہ اتنی معصوم سی سادہ دل اور مخلص لڑکی تھی کہ اسجد کا دل چاہتا تھا اس کا دامن دنیا جہان کی خوشیوں سے بھر دے. مگر کیا بے بسی سی بے بسی تھی. اس کا بس چلتا تو سب اس کی آنکھوں کبھی پانی نہ بھرنے دیتا، کبھی اسے اداس نہ ہونے دیتا. مگر وہ دو پاٹوں کی چکی میں پسنے دانے وقت کتنا پس رہا تھا. خود کو دو کشتیوں کا سوار سمجھ رہا تھا. ایک طرف ماں باپ تھے اور دوسری طرف رویہ. وہ آنسو صاف کرتی سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی. اس کی محبت کو نبھاتے نبھاتے وہ جیسے ہر روز ایک نئی آزمائش سے گزرتی تھی، اور ابھی بھی یقیناً وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی. اسجد خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھا. آپ صحیح کہتے ہیں اسجد، میرا اچھا ہونا واقعی مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دے رہا. میں کمرے میں آپ کے سامنے تو آنسو بہا سکتی ہوں نا؟ وہ سسکتے ہوئے لہجہ بھر کو سر اٹھا کر اس سے اجازت طلب کرنے لگی تھی. اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے رویہ کا سر اپنے شانے پر ٹکا دیا تھا. وہ اس کی شرٹ کو بھگوتی رہی. اسجد نے بھی اسے رونے دیا تھا. وہ جب گھر پہنچا تو 4:30 بج رہے تھے. عموماً وہ اس وقت گھر نہیں آتا تھا. آج پاسپورٹ کے سلسلے میں کچھ کام تھا، اسی لیے وہ جلدی گھر آ گیا تھا. اندر سے آتی آوازوں نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا. پڑھی لکھی ہے تو ہوا کرے. جب میں نے تم سے کہہ دیا وہ کہ تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گے، نہ بات کرو گے، نہ اس کے کمرے میں جا کر بیٹھا کرو گے. ایسا نہ ہوگا تمہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ دے. سب کے ساتھ بیٹھ کر رات کو کھانا بھی تم بنایا کرو، جی چاہے جاؤ، مگر خبردار میں تمہیں اسجد کی بیوی سے بات کرتے نہ دیکھوں. ابو کی آواز واضح آ رہی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں ابو، بڑی گنی میسنی ہے رویہ. چھوٹی باتیں اسجد کو بنا کر روز اسے گھر والوں کے خلاف بھڑکاتی ہیں. بھائی اونچے گرانے کی تو ہوا کرے. بھابھی کی آواز بھی سماعت میں پڑی تو وہ سب یقیناً زنیرہ کو سمجھا رہے تھے کہ وہ نئی بہو تھی. ابو کی برادری کی تھی، ارینج میرج کے ذریعے گھر میں آئی تھی. اگرچہ اسد کی مرضی و پسند کا بھی بہت عمل دخل تھا، لیکن اس رشتے پر ابو بہت خوش تھے. دیکھنے میں تو بہت معصوم سی لگتی ہیں. زنیرہ کی آواز میں کچھ تو ایسے تھا جیسے کوئی اپنی اہمیت بتانے کے لیے کسی دوسرے کا طنزیہ انداز میں ذکر کرتا ہے. اسجد کھنکارتا ہوا آگے کمرے کی طرف بڑھا تھا. سب کے سب خاموش ہو گئے. وہ سب نظر ڈالتے کمرے میں داخل ہو گیا. دونوں بچے کھیل رہے تھے. رویہ عصر کی نماز ادا کر رہی تھی. سویٹ بٹے کے حالے میں اس کا سادہ سا چہرہ اسجد کو بہت کمزور اترا ہوا لگا تھا. وہ جسمانی طور پر بھی بے حد کمزور ہو گئی تھی. اوپر تلے دو بچوں کی پیدائش، جاب، گھر کے کام کاج، اور اوپر سے یہ ذہنی تناؤ. وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا. اس کی رنگت بھی جھلس گئی تھی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے رویہ نے دیکھا وہ سامنے ذرا ہٹ کر صوفے پر بیٹھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں اسجد؟ وہ جائے نماز لپیٹتی اس کے پاس آ بیٹھی ہوں. کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں کہ اتنا کماؤں باہر جا کے تمہیں خوب پیسہ بھیجوں گا. کھا کھا کر موٹی ہو جانا. میں واپس آ کر اپنی نازک سی رویہ کو ڈھونڈوں گا، مگر مجھے وہ کہیں نہیں ملے گی. وہ اسے ہنسانے کے لیے شرارت سے بولا تھا. وہ اس کے کندھے پر مکہ مار کر ہنس دی تھی. توبہ اسجد، حد کرتے ہیں آپ بھی. اور یہ آج آپ جلدی کیسے آ گئے؟ خیر تو ہے؟ وہ گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی تھی. ہاں، پاسپورٹ ملنے کا ٹائم تھا، وہی لینے جا رہا ہوں، اسی لیے جلدی آ گیا. میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. تم اور بچے تیار رہنا، رات کا کھانا ہم باہر کھا کر آئیں گے. وہ اسے تاکید کرتا دراز سے کچھ ضروری کاغذات لے کر نکل گیا. کچھ دیر پہلے کی باتوں نے اور رویہ کی خاموشی اور صبر نے دل میں مزید محنت اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بڑھا دیا تھا. اسجد کے جانے کے بعد وہ بہت ہی مضبوط ہو گئی تھی. وہ جاتے ہوئے اسے بہت کچھ سمجھا کر گیا تھا. تمہیں سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا رویہ. میری غیر موجودگی میں تمہارے لیے مشکلات اور بھی بڑھ جائیں گی، مگر تم ہمت نہ ہارنا، اور پلیز اپنی امی کے گھر میں کوئی بات نہ بتانا. یار میرا بھرم قائم رہنے دینا، بس تھوڑی سی ہمت. اور میں جو اپنے اور تمہارے درمیان دوری لے کر آ رہا ہوں یہ سب تمہارے اور بچوں کے لیے اچھے مستقبل کے لیے. تم جاب تو کر رہی ہو، ایسے میں آسانی سے گھر کے لیے جوڑ سکوں گا. پھر جب بھی واپس آؤں گا جب ہماری جنت چھوٹی سی خوشیوں سے بری پرسکون جنت، اور وہاں رویہ اسجد کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے گی. یہ وعدہ ہے میرا. اور اس وعدے کو لے کر وہ چلا گیا. رویہ کے لیے اس بڑے پڑے گھر میں تنہائی اور بڑھنے لگی. زندگی اور بھی مشکل ہونے والی تھی. دونوں بچوں بھی اس کے ساتھ اسکول جانے لگے تھے. واپسی پر کاموں کا انبار انتظار کر رہا ہوتا. کبھی جو کپڑے دھو کر تاروں پر پھیلا کر اسکول جاتی تو واپسی پر پورے چھت پر بکھرے گرے ہوئے. ان دنوں ساس اور سسر نے اسے الگ ہی کرنے کی مہم چلا دی تھی. بھائی رویہ تو کوئی کام کرتی ہی نہیں ہے. صبح صبح میک اپ کر کے نکل جاتی ہے اسکول کے بہانے. ساری صفائی ستھرائی تو بڑی بہو اور زنیرہ ہی کرتی ہیں. کپڑے دھونا، استری کرنا سب انہی کے ذمہ ہے. وہ بس اپنے ہی کام نپٹا لے تو بہت ہے. ساس نے سب کے سامنے کہا.
مگر میں الگ کیسے ہو سکتی ہوں؟ امی ایک کمرہ ہے میرے پاس، میں چولہا اور برتن وغیرہ کہاں رکھوں گی؟ وہ روحانسی ہو گئی، یہ نیا امتحان تھا۔ حالانکہ اسد گھر کے اخراجات کی مد میں بہت ماں کو رقم بھی دیتا تھا اور اب ہر ماہ باقاعدگی سے بیچ رہا تھا۔ ہاں، رویہ اپنی اور بچوں کی ضروریات کے لیے ہی ملازمت کر رہی تھی۔ بھئی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، کمرے کے اندر ہی رکھ لو چولہا۔ ویسے بھی تم کون سا سارا دن گھر ہوتی ہو، آدھا دن تو باہر نکل جاتا ہے، اور بچے کون سا بھی روٹی سالن کھانے کی عمر کے ہیں۔ ایک انڈا بھی بھون لوگی تو گزارا ہو جائے گا۔ مگر بی بی، مجھے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کروانا۔ دوسری دونوں بہنیں بھی انسان ہیں، وہ سارا دن کولو کے بیل کی طرح لگی رہتی ہیں اور تم بن ٹھن کر چلی جاتی ہو۔ ساس کے الفاظ دل میں کھب سے گئے تھے۔ کولو کے بیل کی طرح تو وہ بھی لگی ہوئی تھی۔ نہ ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے کا وقت ملتا تھا، نہ صبح دیر تک سو سکتی تھی، نہ فروٹ کھانے اور دھوپ سینکنے کا وقت ملتا تھا، نہ گرمیوں کی دوپہروں میں اے سی کولر کی ٹھنڈک میں کیولا کرنے کا وقت ملتا تھا جو وہ کر رہی تھی کہ وہ بن ٹھن کر چلی جاتی تھی۔ ان کی نظر اس کی زندگی بہت آسان تھی۔ وہ اپنی عادت و فطرت کے مطابق خاموشی رہی۔ جی، میں مینج کر لوں گی۔ وہ سر جھکائے چلی گئی تھی۔ یہ محبت کی آزمائش اور اسد میں اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے تنہا چھوڑ کر خود پردیس جا بیٹھا ہے۔ اسد کے جانے کے بعد زندگی واقعی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ گھر کے اور بچوں کے اخراجات میں ساری تنخواہ نکل جاتی تھی۔ اس نے اسد کو الگ ہونے کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ وہ سن کر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ تم کمرے میں چولہا رکھ کر کیسے کوکنگ کرو گی رویہ؟ میں امی سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تمہیں الگ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، مگر یوں تو ہرگز نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا تو؟ اور اس نے اسد کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ لوگ بھی تو سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے۔ اور وہ قول امی کہ میں آدھا دن تو گھر سے باہر ہوتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو اسد، میں سنبھال لوں گی۔ مجھے اب ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا آ گیا ہے۔ اس نے اس کو تسلی دی تھی، مگر اسد نے اسی رات امی سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ انہوں نے پھر عدالت لگا لی۔ تو عادت گئی نہیں تمہاری چغلیاں لگانے کی اور کان بھرنے کی۔ اسے ایک بار پھر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ پہلے دل کا غبار نکالنے اور سہارا دینے کے لیے اسد موجود ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ تنہا تھی، بالکل اکیلی، اور سب کھڑے نظریں جمائے ہوئے۔ میں نے کوئی چغلی نہیں لگائی، وہ بے حد پست آواز میں بولی تھی۔ بڑی بھابھی اور زنیرہ کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنی تذلیل میں بھی خاموشی سے سہ گئی تھی۔ اچھا، اسی لیے اسد براب بیٹھا ہے وہاں، اس کے خیال میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کی بیوی بچوں پر۔ رویہ بیبی، بات بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تمہیں، پتہ نہیں تم چاہتی کیا ہو۔ بڑی خاموشی سے فساد ڈلوا دیتی ہو۔ بڑی آپا کی بات پر وہ ضبط کرتی وہاں سے چلی گئی۔ آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر سارا غبار آنسوؤں کی صورت بہچانے دیا۔ عجیب زندگی تھی کہ اپنے میاں سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر میں ہر بار اپنے ہی مورے الزام ٹھہرایا جاتا تھا، اور ہر بار دو چار آنسو بہا کر پھر سب کو راضی کرنے کے چکر میں صبر کا دامن تھام لیتی تھی۔ اسد نے پہلے پلاٹ خریدا اور پھر مکان کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ مکان کی ہر شے رویہ کی پسند سے خریدی جا رہی تھی۔ وہ سارے غم اور شکوے بھلا کر اپنے مکان کی خوش میں خوش تھی۔ انہی دنوں اسد اور زنیرہ کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ وجہ شاید احساس کمتری اور حسد ہی تھا۔ زنیرہ کسی طور رویہ کا مکان برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ وہ سسر کی لاڈلی بہو تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہر دوسرے دن اسد سے جھگڑا کرنے لگی تھی۔ وہ خوب گالم گلوچ کرتی، غیر اخلاقی زبان استعمال کرتی۔ تب رویہ کمرے کا دروازہ بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگتی۔ اس وقت اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حسد ایک دن اس کی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اسد واپس آ گیا۔ زندگی کے مشکل دن ختم ہونے کو تھے۔ اس غیر حاضری میں رویہ کے لیے ہر دن اذیت کا دن تھا۔ اس نے کمرے میں چولہا رکھ کر کھانا بھی بنایا تھا۔ اسکول سے واپسی پر پینے کا پانی فلٹریشن پلانٹ سے بھر کر بوتلیں اور کولر بھی لا کر اپنے کمرے میں لائی تھی۔ سودا سلف کے لیے خود بازار گئی تھی۔ گرمیوں میں بند کمرے میں حبس زدہ ماحول میں ساری رات بچے کو پنکھی جلاتے جاگ جاتی تھی۔ کپڑے دھونے اور برتن دھونے سے سپلائی کے پانی کا انتظار کیا تھا کہ موٹر چلا کر پانی استعمال کیے، جسے اجازت نہیں تھی۔ بچوں سے ذرا سے کمرے سے نکلنے پر 100 باتیں سنی تھی۔ اس نے ایک دن گھبرا کر زنیرہ سے کہہ بھی دی ہیں، زنیرہ، جب تم اپنے کمرے سے نکلتے ہو تو پلیز کمرے کا دروازہ بند کر دیا کرو، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کوئی چیز نقصان اٹھا دی جائے۔ اور اس کی اس بات پر زنیرہ نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں سہ ہلا دیا تھا۔ پھر اکثر ہی وہ اسے اپنے کمرے سے نکلتے وقت کمرہ لاک کر دیتی تھی۔ آج میں نے زنیرہ سے کہا کہ کمرہ لاک کر دیا کرو۔ کل غلطی سے آپ کا یہ چھوٹو اس کی ڈائری اٹھا لایا، جسے اندازہ ہوا کہ یہ کسی کی پرسنل ڈائری ہے۔ میں نے واپس رکھ دی۔ میں تو ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس نے اسجد کو بھی بتایا۔ اچھا، کیا بچہ ہے اور بچے کو کیا پتہ، بڑوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ اسجد گھر کے لیے بجلی کا سامان کی لسٹ بنا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر تائید کی۔ ہاں، ویسے تو منع کرنے کے باوجود بعض اوقات بڑی بھابھی کے بچے آ جاتے ہیں میرے کمرے میں، بعض اوقات زنیرہ کا حماد بھی آ جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے حماد نے آتے ہی میرا موبائل اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا شکایت کرنا۔ اس نے وضاحت دی۔ بچے ہیں یار، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں۔ اسجد نے لسٹ کا تفصیلی جائزہ لیا اور جیب میں ڈال دی۔ جی، اسی لیے میں نے زنیرہ کا ذکر نہیں کیا ڈائری والی بات کا، مناسب نہیں لگتا۔ ویسے بھی میں نے تو سرسٹی سی نگاہ ڈائری پر ڈالی تھی، اور جیسے اندازہ ہوا کہ یہ اس کی پرسنل ڈائری ہے، واپس رکھتی تھی، مگر ایسے میں وہ نہ جانے کیا سمجھ لیتی۔ بہرحال اس کی ذاتی چیز تھی، اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو، ابھی کچھ دن پہلے ہی
اسجد کی چھوٹی بہن کا فون آیا تھا، وہ بھی بتا رہی تھی کہ زنیرہ اور اسد کے بہت جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وجہ پوچھ رہی تھی، میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ خیر بھیا تم بھی دور ہی رہا کرو ان کے معاملات سے، یہاں اس گھر میں بات کا بتنگڑ اور لفظ کی کہانی بنتی ہے۔ کوئی ثبوت یا صفائی مانگے بغیر تم سب پر بھگو چکی ہوں، بس کچھ دن اور پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے سمجھانے لگا تھا۔ مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے اسد کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ اسد اور زنیرہ کے جھگڑوں کی تو کوئی وجہ ہوگی، وہ جس دن وہ وجہ سامنے آئے گی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ہم دونوں کے لیے۔ سمجھ سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کر بچوں کی پھیلائی ہوئی چیزوں کو سمیٹنے لگی تھی۔ وہ لوگ اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ صاف ستھرا جدید انداز میں بنا گھر اس کی جنت تھا۔ اس نے جاب چھوڑ دیا، وہ سارا وقت گھر اور بچوں کو دینا چاہتی تھی۔ اسد اور ربیہ نے بڑی محنت اور چاہ سے یہ گھر کو سجایا تھا اور اسے ناردرن ایریا کی سیر کے لیے بھی لے کر گیا تھا۔ اور ربیہ اسد تمہاری محبت اور وفا کا چھوٹا سا صلہ۔ اس نے مٹھی میں گھر کی چابی تھماتے ہوئے اسد کے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے سارے گلے شکوے دھلنے لگے، ساری تھکن اتر گئی۔ ہم لوگ سب کی دعوت رکھ لیں گے، سب کو راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ وہ اپنی پرانی جون میں بولی تھی۔ اسد مسکرا دیا تو اف، یہ تمہارے اندر کی اچھی لڑکی۔ میں ایسی ہی ہوں اسد، میں اپنے گھر کی خوشی میں سب کی دعوت کروں گی اور آپ مجھے منع بھی نہیں کریں گے۔ میں سب کے دل میں اپنی محبت تو نہیں جگا سکتی، مگر اپنے دل کو سب کی خوشی اور محبت سے صاف اور روشن ضرور رکھ سکتی ہوں۔ مجھے کینہ اور نفرت دل میں رکھنا ہی نہیں۔ اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کو گندہ نہیں کرتے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ اسد کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ دعوت کے اگلے روز ہی وہ گھر سے کال آئی تھی کہ ربیہ جو سب کی دعوت کر کے بہت خوش تھی، سب کو ایک ساتھ ہنستا بولتا دیکھ کر مطمئن تھی، چونک گئی۔ خیریت ہے اسد؟ نہیں ربیہ خیریت نہیں ہے، اور تم نے ایک دفعہ پھر مجھ سے ذکر کیا تھا نا کہ تم نے غلطی سے سنیرہ کی ڈائری پڑھ لی تھی۔ ہاں بتایا تھا۔ یار وہ بات میں نے سویرا سے کر دی اور جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ سویرا آنا چاہ رہی تھی رہنے کے لیے، مگر بچوں کی شرارتوں اور جھگڑوں کی وجہ سے کترا رہی تھی۔ اس پر اسد اور زنیرہ کے جھگڑوں کی بھنک بھی اس تک پہنچ چکی تھی، تو میں نے ذکر کر دیا کہ بچے ہیں، ان کی شرارتوں نادانیاں تو عمر کے ساتھ ہی ختم ہوں گی، اور تبھی میں نے یہ ذکر کر دیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ سویرا یہ بات امی اور اسد تک پہنچا دے گی۔ اس نے کہا کہ ربیہ نے جان بوجھ کر زنیرہ کی ڈائری پڑھی اور زنیرہ پر الزام لگایا کہ وہ اچھے کردار کی نہیں ہے۔ سویرا نے سچ میں ایسا کیا؟ بات آگے پہنچتے پہنچتے ایسی ہو گئی، یہ تو اللہ ہی کو علم ہے، مگر ربیہ وہاں گھر میں خوب جھگڑا ہو رہا ہے۔ زنیرہ نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے، اسد اسے طلاق کی دھمکی دے رہا ہے، سارا الزام تم پر لگ رہا ہے ربیہ، اس کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ اسد واقعی پریشان تھا۔ نہیں اسد، میں نے تو کبھی زنیرہ پر الزام نہیں لگایا، اور اگر سویرا نے ایسا کچھ کہا ہے تو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ دونوں باشعور ہیں، عقل مند ہیں، بات سنی سنائی پر جھگڑا کیوں کریں گے؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ لیکن اب تو جھگڑا ہو گیا ہے نا، اور ابو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں لے کر آؤں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ لیکن اسد میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو میں کیا کروں گی جا کر؟ مجھے تو یہ لوگ تب بلائیں نا جب میں نے بھائی سے، ابو سے، امی سے یا خود زنیرہ سے کہا ہو کہ ایسی ہے، مجھے کیا مل جائے گا ایسا کہہ کر؟ وہ رو دھونے کو تھی۔ اسد کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں، شاید غلطی میری ہے، میں نے جو سویرا سے بات کی۔ اس نے بڑھا چڑھا کر بیان کر دی۔ الزام تم پر لگ گیا، اب ہم لوگ جا کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ معافی؟ کس چیز کی معافی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسد اور زنیرہ اس سے رشتے اور عمر میں چھوٹے ہیں، میرے لیے اور سب کو خوش کرنے کے لیے یہ سب ضروری ہے ربیہ۔ بے شک بات ایک غلط فہمی سے بڑی ہے، مگر بہرحال بڑھ چکی ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ ہمیں کوئی فالتو بات نہیں کرنی، بس جا کر اسد اور زنیرہ سے معافی مانگنی ہے۔ اسد نے اسے تیار ہونے کا کہہ کر کال ملائی تھی۔ ہم لوگ آ رہے ہیں ربیہ، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شاید امجد بھائی سے بات کر رہا تھا۔ ربیہ کے دل میں دھڑام سے کچھ ٹوٹا تھا، وہ تو بے قصور ہوتے ہوئے بھی بے بنیاد الزام خود پر اپنے سر لے کر معافی مانگنے جا رہی تھی۔ اپنی انا و عزت نفس کو محض ایک محبت کی خاطر خود اپنے ہی پاؤں سے کچل کر دوسروں کے سامنے اپنی ذات کا تماشا بنوانے جا رہی تھی، محض ان سب کی انا کی تسکین کے لیے۔ محض معافی مانگنے پر وہ لوگ خوش نہیں تھے۔ زنیرہ نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، اپنی ایک نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ اسد نے باقاعدہ ایک عدالت لگا رکھی تھی۔ ربیہ کو کسی مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر کے سوالوں کی بچھاڑ کرتی۔ کب پڑھی ڈائری؟ کہاں پڑھی؟ اسد کو کیا بڑھا چڑھا کر بتایا؟ زنیرہ کی بات بت الزام کیوں لگایا؟ وہ ہکا بکا سب کی شکلیں دیکھتی رہی۔ مجھے ایسا کیوں لگا رہا ہے ہم سب معافی مانگنے نہیں بلکہ پیشی بھگتنے آئے ہیں؟ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے اسد کی سمت دیکھا تھا۔ وہ نظریں چراغ گئے۔ اگر کسی کا راز سنبھال کر امانت سمجھ کر واپس رکھ دیا جائے تو یہ گناہ ہے، اگر گناہ ہے تو میں معافی مانگتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وہ واقعی ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی۔ صرف معافی؟ ایسی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں ربیہ۔ بات میرے کردار کی ہے، اور اس کی ایک بات کو لے کر اسد نے کئی مرتبہ مجھ سے جھگڑا کیا، میرے کردار پر شک کیا، مجھے مارا اور طلاق کی دھمکی دی۔ میرا گھر برباد ہو رہا ہے، اور تم صرف تمہاری وجہ سے، تم نے بڑھا چڑھا کر اسد کو بتایا۔ اسد نے اپنی بہن سے ذکر کیا، اور جو تم نے آگ لگا دی میرے دل میں لگی ہے، آگ اتنی آسانی سے نہیں بجھے گی۔ زنیرہ پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ ربیہ کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ دیکھو زنیرہ، کبھی بھی کسی تیسرے کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر لاشعوری طور پر میری کسی غلطی کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے تو میں ایک بار پھر تم سے ہاتھ جوڑ کر دونوں میاں بیوی سے معافی مانگتی ہوں۔ ربیہ صحیح کہہ رہی ہے، میں بھی معافی مانگتا ہوں، تم میری بھابھی ہو، ہمارے گھر کی عزت ہو۔ اگر نادانستگی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، تم اپنا گھر برباد مت کرو۔
اسد نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ یا جو کچھ ہوا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے جو الزام لگائے جو جھوٹ پر مبنی تھے، اس لیے آج تک کوئی سچ سامنے نہیں آیا۔ اسد کے ابو نے وہی قہر آلود بری نظریں رویہ پر ڈالی تھی۔ کب سنا آپ نے میرے منہ سے کوئی الزام؟ آپ کوئی ثبوت لا سکتے ہیں اپنی اس بات کا؟ یہ سارا جھگڑا میری وجہ سے؟ اس کے لبوں تک آیا جملہ محض اسد کی محبت میں زبان پر نہ نکل سکتا تھا۔ اور زنیرہ بیٹی تم فکر نہ کرو، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کھلا بھی سکتا ہوں اور تمہارا دفاع بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھ لو، وعدے کے مطابق اس نے سب کے سامنے معافی منگوا لی۔ ابو نے زنیرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ رویہ کے سامنے سب حوالے بننے لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، من کے ہوتے قدموں کو گھسیٹتی وہ بغیر سے باہر پڑنے لگی تھی۔ آخری منظر جو آنکھوں نے دیکھا وہ اسد کو زنیرہ کے سر پر درا ہاتھ تھا۔ آج اس نے محبت نے اس کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی، سارے کھیل کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ حسد اور جلن کی وجہ سے جو نفرت زنیرہ کے دل میں تھی، اسے نیچا دکھانے کے لیے وہ آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس گھر کے افراد جنہیں عزت دینا، جنہیں خوش رکھنا اس کے لیے بہت ضروری تھا، وہ اس گھر کی چوکھٹ سے نکلتے وہ ساری عزت، سارا پیار اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے وہیں چھوڑ آئی تھی۔ جب خلوص کے بدلے میں ذلت ملے، جب عزت کے بدلے میں بے عزتی ہو، جہاں انصاف کا ترازو پکڑنے والے ایک پلڑے پر دست و شفقت رکھتے ہیں اور دوسرا پلڑا ہلکا ہو کر اپنا سارا وزن کھونے لگتا ہے، زندگی میں پہلی بار اسے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ رویہ کیا ہوا؟ اسد پیچھے ہی آیا تھا۔ وہ گاڑی سے پشت ٹکائے کھڑی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ اسد نے جان بوجھ کر اس نظروں سے نظریں چرائی تھی۔ اس کے انا کے قتل میں وہ بھی برابر کا شریک تھا۔ تم ٹھیک ہو رویہ؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے اسے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ شک تو اسے کئی دنوں سے تھا، مگر یہ خوشی آنے سے پہلے بچھڑ جائے گی اندازہ نہیں تھا۔ وہ امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس کا میرج کیریج ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ ٹینشن لینے سے ہوا ایسا، ابھی دن زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ اتنی ٹینشن لی اس نے۔ رویہ تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں پہلے ہی آنا چاہیے تھا میرے پاس۔ ڈاکٹر زارا نے خفگی سے کہا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، دل میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک محبت کو نبھاتے نبھاتے آج وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھی تھی۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو بہت شوق تھا اسے بیٹی کا۔ آخر ماں بات کیا ہے، کون سی پریشانی ہے رویہ؟ امی نے بھی اس کے اترے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ بیگی پلکوں کو چپکتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کا خوب خیال رکھے گی، آنٹی خون کی بہت کمی ہے اور یہ اس نقصان کی وجہ سے مزید ڈپریشن میں جا سکتی ہے۔ آپ سے کچھ دن اپنے پاس ہی رکھیں۔ بے شک یہ اس خوشخبری کے لیے خود بھی شیور نہیں تھی، مگر جو نقصان ہو گیا تھا اس سے تو وہ خبر ہے، سو پلیز آنٹی اس کا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور امی کو تاکید کی تھی۔ ڈاکٹر سے واپسی پر امی سیدھے اس کے ساتھ ہی آئی تھی اور پیکنگ کرنے لگی تھی۔ مجھے کچھ تو بتاؤ رویہ۔ ٹھیک ہے، عورت کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ ماشاء اللہ سے پیار کرنے والا شوہر ہے، اپنا گھر ہے، 2 پیارے بیٹے ہیں، کمی تھی تو ایک بیٹی کی، جو شاید تم نے خود ہی اپنی بیوقوفی سے ختم کر دی۔ کیا سوچتی رہی اتنا؟ وہ ماں تھی، اس پر زرد پڑتا چہرہ دے کر خفگی سے بولی۔ گھر چل کر بتاؤں گی امی، تم نے اسد کو بتایا؟ امی کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ میری طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، میں سوچ رہی تھی 1-2 دن میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ تو یہ سب ہو گیا اور اس ٹینشن کی وجہ سے میں اسد سے بات نہ کر سکی۔ 2 دن یوں ہی سر چکراتا رہا، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا، بی پی لو ہوا اور بس بے ہوش ہونے کو تھی۔ جب آپ کی کال کر کے بلایا تھا، وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں میرا بچہ کہ کیا پریشانی تھی، ایسی کون سی فکر تھی جو تیری اتنی خوشی کھا گئی؟ کہا امی گھر چل کے بتاتی ہوں، میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور اس کی اس بات پر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ اسد کو فون کرنے کی نیت سے باہر نکلی تھی۔ تم دونوں کو جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں آنٹی، کیوں؟ کچھ تو ہوا ہے، آج صبح سے میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی۔ وہ کا مس کیریج ہو گیا ہے اسد، اسے خود بھی ابھی کنفرم نہیں تھا۔ وہ تو صبح مجھے فون کر کے بلایا، بے ہوش پڑی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، 3 گھنٹے ہاسپٹل رہے ہم لوگ، تو یہ خبر ملی زیادہ ٹینشن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ تمہیں اطلاع دینے کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی کہ تمہاری کوئی میٹنگ ہے، تمہیں ڈسٹرب نہ کرو، اور جو سنا رہی ہے اسد کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس روز جھگڑا ہوا اور وہ باہر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اسے بیمار لگی تھی، اس نے اسی وقت ڈاکٹر کو کیوں چیک نہیں کروایا؟ او خدایا! وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے خود کو ملامت کرنے لگا۔ دونوں کا گھر بچانے کے چکر میں اس نے اپنی جان سے پیاری بیوی کو ایک بار پھر آنسو دیے تھے، ایک بار پھر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا اور انجانے میں اتنا بڑا نقصان بھی کر ڈالا تھا۔ یہ نہیں سوچا کہ کیا گزر رہی ہوگی رویہ کے دل پر۔ اس روز جس طرح سب عدالت لگا کر بیٹھے تھے، رویہ سے وکیلوں کی طرح جیرا کر رہے تھے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی نہ بولا تھا، محض اس لیے کہ اس کے بھائی کا گھر بسا رہے۔ مجھ سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں نہیں ہوگا کوئی، میں اس کو ٹھوکر مارتا۔ وہ آفس سے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ رویہ جا چکی تھی، وہ فون کر رہا تھا، اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بچوں کو بھی لے گئی تھی۔ اس نے آنٹی کا فون کیا تو انہوں نے تسلی دی اور کہا 2-4 دن میں غصہ اتر جائے گا تو آ جائے گی۔ میری بیٹی دل کی بہت اچھی ہے، وہ زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہتی، بس دل ٹوٹا ہے، درد تو ہوگا بیٹا۔ وہ شاید آنٹی کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ اسد نے فون بند کر دیا۔ بے بسی تھی وہ، گھر والے جن کے سامنے وہ اس مجرم بنا کر لے گیا تھا معافی منگوائی تھی، اب نفرت سی محسوس ہو رہی تھی ان سب سے۔ رویہ کے ساتھ گر ہوش اخلاقی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب وہ اسد اس کے پینٹ شرٹ کی رقم کے لیے سے الجھی تھی۔ اس کی مہندی کے انتظام میں سارے خرچے خود ہی کر رہی تھی۔ اس اسد نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بات کے خوب سلا دیا تھا۔
الو ہوں میں، اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے آسم کا نمبر ملایا تھا۔ پورے 10 دن ہو گئے تھے ربیہ کو گئے، اس نے ساری بات آسم سے کی تھی۔ وہ تو سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیتی ہے۔ آسم یار پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی ساری ٹینشن کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ اکیلی ربیہ کا تو نہیں ہوا، میرا بھی ہوا، وہ چلی کیوں گئی؟ برداشت کی حد ہوتی ہے اسد میرے دوست، پانی کھا کر کو بھی برتے رہو تو وہ بھی بہہ نکلتے ہیں۔ انسان کا دل ہے، کچھ لوگ جھگڑا کر کے دوسرے پر غصہ کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، جیسے تمہاری بھابی نے کیا۔ سب نے ہمدردیاں بھی بٹور لی اور دل کا غبار بھی نکال دیا۔ اس وقت ربیہ بھابی کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ کسی نے نہیں سوچا، نہ کسی نے بعد میں تسلی یا ہمدردی کے دو بول بولے۔ یار مجھے تو انکل پر افسوس ہو رہا ہے، اتنا عمر رسیدہ تجربہ کار شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اسد اور زنیرہ کو کوئی غلط فہمی تھی تو ربیہ بہرحال ان کی بڑی بہو تھی۔ عمر اور رشتے سے قابل احترام انکل کو چاہیے تاکہ وہ پہلے تم سے اور ربیہ سے بھی اکیلے میں سارے معاملے کی چھان بین کرتے۔ غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی؟ بات کا رنگ کہاں بدلا؟ اس کی تہ تک جاتے پھر سب کو اکٹھا کر کے یہ معافی والا کام کرتے۔ انہوں نے بیٹھے بٹھائے ربیہ پر فرد جرم عائد کر دی اور سزا سنا کر معافی بھی منگوائی اور سب کے سامنے ذلیل بھی کیا۔ اور تمہیں خدا نے اپنی بھابھی کا محافظ بنایا تھا، اس کا دفاع کرنے کے لیے وہاں تمہارے منصب والد صاحب اور باقی صاحب اقتدار ہستیاں موجود تھیں۔ کم سے کم تمہیں ربیہ کا دفاع کرنا چاہیے تھا۔ آسم نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ شاید مجھے بھی عادت ہو چکی ہے کہ ربیہ کے ساتھ تو کیسا ہی سلوک کر لو وہ پھر بھی کسی سے ناراض نہیں ہوگی، شاید انجانے میں خود ہی اس کا دل توڑنے کا سبب بنے۔ وہ شرمندہ تھا۔ اب فی الحال خاموش ہو جاؤ، کل صبح خود جا کر معافی مانگ کر بھابھی سے اور خدا کے لیے آئندہ اپنی فیملی کی عزت اور خوشی کا خیال رکھنا۔ والد صاحب کی عزت ضرور کرو مگر ان کی عزت کرنے کے چکر میں اپنا گھر بسا بسایا بھی خراب نہ کر بیٹھنا، کیونکہ وہ تم سے جو عزت چاہتے ہیں نا وہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ تیری وہ نفسیاتی مریضہ بھابھی بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ بیوی جو تیرے ساتھ دکھ سکھ میں محنت کرتی رہی، تیرے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش میں خود کو ہلکان ہوتی رہی، وہ تیری محبت میں تیرے گھر کے ماحول میں خوشی سے رہنے لگی، کہیں سے کھو نہ دینا۔ یار اور برا نہ مانا، کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں عزتیں راس نہیں آتی، تیرے گھر والے ہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت کر لی ان کی عزت اور بہت کروا لی ربیہ سے سب کی عزت، اب اپنی بیوی کو وہ عزت اور مقام دے جو تیرا رب تجھ سے چاہتا ہے۔ آسم جو کچھ سمجھا رہا تھا سیدھا دل میں اتر رہا تھا، اسے ربیہ کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی اتنی کمزور اور مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی، اسد کو دیکھتے ہوئے اسے جا لگی تھی۔ نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، تو پھر چھوڑ کر کیوں آ گئی تھی؟ بچوں کو بھی لے آئی، میں کس حال میں تھا تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ کال کر رہا تھا تم ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بہت دل دکھا ہے اسد، بہت رونا آ رہا تھا مجھے، اپنی گود کے اجڑنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس ذلت کا تھا جو سب کے سامنے ہوئی۔ اگر بات صرف معافی مانگنے کی ہوتی تو مجھے آپ کی محبت میں وہ بھی قبول تھی، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، مگر اسد وہ لوگ تو پہلے ہی سوچے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ باقاعدہ عدالت لگا کر سوال کرنے میں، مجھے مجرم ثابت کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے انہوں نے، اور گناہ وہ جرم جو میں نے کیا ہی نہیں، اور آپ کے ابو نے کہہ دیا کہ جو کچھ ہوا وہ میری وجہ سے ہوا۔ کس نے دیکھا؟ انہوں نے کب سنا اور کہہ دیا کہ میں جھوٹی ہوں؟ اور مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں آج تک؟ آپ سے محبت کا، غیر برادری میں ہونے کا یہ کوئی گناہ ہے؟ وہ اس کے سینے سے لگی دل کا غبار نکالنے لگی۔ اسد نے بولنے دیا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس روز جو کچھ ہوا اس کی وجہ صرف وہ حسد اور جلن ہے جو زنیرہ تم سے کرتی ہے۔ ابو کی نفرت اور باقی سب گھر والوں کا رویہ بھی اس پہلے دن سے واضح ہے۔ بس میں ان سب کو راضی کرنے کے چکر میں تمہیں ناراض کر بیٹھا، مگر تمہاری ناراضگی بہت مہنگی پڑ رہی ہے یار۔ آسم نے بھی بہت ڈانٹ پڑی ہے مجھے۔ اب چل رہی ہو نا گھر؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا ہوں، ویسے بھی کل کی فلائٹ ہے، بھائی بھابھی آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے تو مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی اپنے گھر کی عزت بہت پیاری ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کچھ جتاتے ہوئے بولے تھے، چلو پھر پیکنگ کر لو، میں باہر آنٹی کے پاس ہوں، بچے بھی بہت خوش ہیں، ہم گھر جا کر رہیں گے۔ وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ میری ایک شرط ہے اسد، وہ اس کی طرف گھومی تھی۔ شرط؟ اس کی سنجیدگی پر وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں آپ کے گھر والوں کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرا دل نہیں چاہے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دل میں نفرت اور کینہ بھی نہیں رکھتی، مگر اب میرے دل میں ان سب کے لیے وہ عزت بھی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں بھی نہیں کہتی کہ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، اور زندگی میں انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتیں فراموش کر کے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، مگر اس وقت جب تک میرا دل نہ مانے۔ وہ درخواست کر رہی تھی، اگر تم نہ کہتی نہ ربیہ تو یہ بات میں تم سے پہلے ہی سوچ کر بیٹھا ہوں کہ جس گھر میں تمہاری عزت نہیں تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ میرا نام آپ کے نام سے جڑا ہے اسد، میں نے نکاح نامے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر آپ کی وفا اور محبت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کی عزت کا خیال رکھنا فرض ہے مجھ پر، بس ایک آپ کا نام ہے جو مجھے محبت کے سٹور سے باندھے آج واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ بس وہ رولا دیا، اب اور نہیں، بس تم جلدی سے آ جاؤ، تمہارا گھر، تمہارا دیوانہ شدت سے تمہارا منتظر ہے۔ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، اور میں بھی تو منتظر ہوں۔ اپنے شوہر کی طرف سے محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور مقام کا حق تھا میرا۔ وہ بڑے مان سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، ربیہ اسد صرف ایک نام نہیں ہے پاگل لڑکی، بلکہ میری خوشی اور میری عزت ہے۔ میں گھر کا سکون، میری اولاد کی جنت ہے۔
بس مجھے قدر اس وقت آئی جب اپنوں کے زخم ملے. خدا نے اسی لیے اس رشتے کو معاشرے کی اکائی کہا ہے. کسی دوسرے کی خاطر آپس سے دلی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا. تمہاری عزت نفس پر کوئی حرف یا یہ وعدہ رہا. اس نے اس کا ہاتھ دبایا تھا. گھر واپسی کا سفر مسکراہٹوں اور آنے والی زندگی کے خوبصورت وعدوں کے ساتھ مکمل ہوا تھا. ایک نئی پرسکون اور محبت سے بھری زندگی رویہ کی منتظر تھی.